پھر اس کے بعد سورہ النمل ہے. النمل کا معنی چمٹیاں. بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصہ میں یہ ذکر فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر ان کے ہاں حاضر کیے گئے اور انہوں نے انہیں کیٹاگرائز کیا، یہ جنوں کی ٹولی، یہ انسانوں کی، اور یہ پرندے. اللہ رب العزت نے سب تابع کیے تھے، ہوا کو بھی ان کے تابع کیا تھا. بڑے بڑے معجزات مختلف پیغمبر کو اور جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی ان میں سے بعض اللہ رب العزت نے دیے. یہاں یہ ذکر ہے جو سورت کا نام ہے النمل. تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. قالت نملۃ، ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل، ارے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنے بلوں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں، بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل دیں. فلسفی پیچھے یہ ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اتنا عظیم پیغمبر، اتنا بڑا بادشاہ بھی پرندوں تک کی بولیاں سمجھنے والا، جنوں اور ہوا کو اپنے تابع رکھنے والا، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار. اور تم مکہ کے مشرک، چھوٹی چھوٹی سرداریاں، کیا پدی کا شوربہ، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اتنی اولو العزم شخصیات تھی مگر وہ اللہ کی شکر گزار تھی، اور تم نافرمانی کی راہ پہ چل رہے ہو. دیکھو کتنی ہم نے حضرت سلیمان کو عزت دی، کتنی عظمت دی، کتنا فہم دیا، کتنا اقتدار و اختیار دیا. تمہارے اپنے قوم قبیلے والے، شاید گھر والے تمہاری بات نہ مانتے ہو، ان کے تو جن بھی ثابت تھے، مگر اس سب کچھ کے باوجود ان کی عاجزی ملاحظہ فرمائیے کہ چمٹی کی بات سن کے فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرانے لگے. وقال، اور کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ سلیمان علیہ السلام پر کی ہے اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہے. وان اعمل صالحا ترضا، اور یا اللہ تو مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما جو عمل تیری خوشنودی کا باعث بنے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے اللہ تو مجھ سلیمان علیہ السلام کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح اور اپنے تابع اور نیک بندوں میں شامل فرما دے. جب حاضری لگائی پرندوں کی تو ہدہد نہیں ہے. وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، اور انہوں نے ہدہد کو گم پایا، کہاں وہ کہاں ہے، آئے گا یا تو اپنے بچنے کی کوئی دلیل دے گا کہ حاضر کیوں نہیں ہوا ہے، نہیں تو مجھے بڑا غصہ ہے. او لأذبحنہ، نہیں تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. لأعذبنہ عذابا شدیدا، شدید پیٹوں گا میں اس کو، یا میں ذبح کر دوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، یا یہاں حاضری کے وقت نہ آنے پر کیا جسٹیفیکیشن ہے ہدہد کے پاس، یا تو وہ کو دلیل دے گا. اتنے میں ہدہد آ گیا. کہنے لگا میں وہاں گیا جہاں سے آپ ہو کے نہیں آئے، میں سبا نامی بستی سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. وہاں میں نے دیکھا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی بادشاہ بنی بیٹھی ہے. فأوتیت من کل شیء، ہر چیز اقتدار اختیار کے لیے جو ضروری ہے وہ اس کے پاس، اس کے تئیں اسباب میں سے مہیا و میسر ہے. ولہا عرش عظیم، اور اس کا بڑا اونچا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اے جناب سلیمان میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اب جناب سلیمان علیہ السلام کا ان کی طرف رجحان، رخ، جب تذکرہ سنا ہدہد سے، کہا اس کا بڑا تخت ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ ان کے حالات ہیں. کہ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے ہاں مسلم ہو کے آئیں، کون ہے تم میں سے جو اس کے تخت کو، ملکہ سبا کے تخت کو میرے ہاں لائے گا. جنوں میں سے افریت ایک کہنے لگا کہ میں اس کے تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا اس سے قبل کہ آپ اپنی جائے نشست سے اٹھیں گے. وقال الذی عنده علم من الکتاب، اور اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جناب میں اس تخت کو اتنی جلدی لا کے آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں
قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کہ آپ کی پلک جھپکے، آپ کی پلک جھپک سے بھی پہلے میں اس کے تخت کو لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ تو کون لایا تھا اس تخت کو؟ نہ وہ جنوں میں سے عفریت لایا، نہ یہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا یہ لایا، بلکہ جب سلیمان دیکھتے ہیں، ابھی بات کر رہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو آن پڑا ہے، یہاں موجود ہے تخت، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں قدردانی یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بعد ازاں حضرت صالح علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا قصہ سنایا ہے، اور قوم کی بربادی کے قصے کے بعد کہا قل الحمدللہ، آپ کے یہ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، وہ برباد ہوئے پڑے ہیں، ہمارے پیغمبر کو کہا گا کہ آپ کے یہ اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ پلیتوں کے وجود پر بھی اللہ کا شکر بنتا ہے جب وہ دھرتی سے صاف ہو جائے، جب ظالموں کا ظلم مٹ جائے، جب پلیت لوگوں کی پلیدگی مٹ جائے، نجس کی نجاست مٹ جائے، تو اہل الایمان کے لیے ہموار گراؤنڈ ساری کی ساری ان کے حق میں ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ کے شکر کا پیغمبر سے کہا گیا ہے کہ حضرت صالح کی قوم، جناب لوط علیہ السلام کی قوم، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ان ظالموں کی بربادی پر کہیے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یہ وہ جو اللہ کے غیر انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، یقیناً اللہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔